अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 2 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। आज का व्लॉग ज़रा ये मुख्तलिफ होने लगा है क्योंकि मेरे पास 3 टॉप स्टोरीज तो हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट टॉप स्टोरी यानी टॉप डेवलपमेंट वो अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 से मुतालिक है, जो अपने नज़रिए अपने मंशूर के ऊपर डटे हुए हैं। बाहर बैठी हुई उनकी क़यादत भी आज एक पेज के ऊपर दिखाई दी, लेकिन एक क़यादत है जो कोट लखपत जेल के अंदर बैठी है, एक क़यादत है जो अडियाला जेल के अंदर बैठी है। तमाम क़यादतें मिलकर कुछ भी कर लें, लेकिन इमरान खान का जो नज़रिया और मंशूर है वो ज़रा मुख्तलिफ है। मेरे व्लॉग को आपने बड़े गौर से देखना है। आज कुछ बातें दिल के फफोले मैंने आपके सामने फोड़ने हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो नज़र आ रहा है वो है नहीं, और जो है वो नजर नहीं आने दिया जा रहा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स। इसको आप यूं कहिए कि असल तूफान या प्याली में तूफान अभी आने लगा है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने डिस्कोर्स किया, फिर तमाम जितने भी मरकजी क़यादत के लोग थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल टेलीविजन के ऊपर ब्रॉडकास्ट हुई है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रोपेल करने वाले या आगे बढ़ाने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं क्या बयान करूं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें बोलने पर मजबूर कर देती हैं कि भाईजान असल गेम हो कहाँ आ रही है। यानी आज आप इस नहज पर पहुंच गए हैं कि आपके लिए इमरान खान की रिहाई पीछे रह गई है, अपनी हुकूमत बचाना आगे हो गया है। ठीक है, अगर आप इसी तरह से मज़ाकरात को अपने सामने रखकर मामलात को हल करने की कैपेसिटी रखते हैं तो पहले कर लेते, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर यह होना यह बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज का इंडिकेटर है। आज अली मोहम्मद खान साहब ने भी मुज़ाकरात की हिमायत की, जरताज गुल बीबी ने भी मुज़ाकरात की हिमायत की, और बहुत सारे लोगों ने। कहानी असल में है क्या? आज सनम जावेद को भी रिहाई मिल गई है, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुज़ाकरात की हामी भरी है। मैं इसके ऊपर आज डिटेल में बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के नीचे जहां डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर व्हाट्सएप का लिंक मौजूद होता है। उसको जाकर क्लिक करके व्हाट्सएप मेरा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को। और आप से गुजारिश ये है कि जब दिल करे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे यहाँ पर यह फरमाइश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक अगर आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहें तो ऊ नहीं तो थू के जरिए आप एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवा दीजिए। अच्छा, अडियाला जेल की क़यादत जो कि एक ही है, 1 पर्सन लीडरशिप है जी अडियाला जेल की क़यादत, एंड दैट इज इमरान खान। अडियाला जेल की क़यादत और कोट लखपत की जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसके बयान में तजाद देखने को मिल रहा है। पहले वो बयान क्या है, वो बयान सुन लीजिएगा। ये वो बात है जो आज से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले मैं आपके सामने कर चुका हूं कि एक पैरेलल लीडरशिप जन्म लेगी। मेरी बात किसी को बुरी लगती है, लगती रहे, मैं वो बात करूंगा जो मुझे समझ में आती है। इस वक्त ये निफाक की बात नहीं है, ये अपेरेंट डिस्कोर्स है जो आपको टेलीविजन के ऊपर तो दिखाई दे रही है, लेकिन बैक एंड के ऊपर क्या चल रहा है मैं कन्विंस्ड हूं। आप 10 मुहर्रम के बाद भी देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता किसी किस्म की मूव उस तरह की हो जिस तरह की तवक्को की जा रही है, मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी सबसे पहले ये शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कहते हैं ये जरा सुन लीजिएगा। कोट लखपत और अडियाला की जेल की सोच में कुछ फर्क सामने आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कोट लखपत जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आज कहा है कि अब मज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। मुज़ाकरात का हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। अब मज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ कैसे चल सकते हैं? सबसे पहले तो इसको ज़रा आप डिफेंड अगर आप कर सकते हैं, एलेबोरेट कर सकते हैं तो कर दीजिए। शाह साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा। साथ साथ चलेंगे, मुज़ाकरात का हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। हम यही चाहते हैं कि मुज़ाकरात मुक़्तदर हल्कों के साथ ही हों। मुक़्तदर हल्कों ने कहा कि सियासत सियासी जमातों का काम है। अगर ऐसा है तो फिर हम सियासतदानों से मुज़ाकरात की ही बात करेंगे। जहाँ तक हमारी रसाई होनी चाहिए हम बानी पीटीआई से आगाही लेंगे और अपने नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। मेरा सियासत में 42 साल का तजर्बा है, हम बात करना चाह रहे हैं, मगर आगे से कोई जवाब ना आए तो फिर एहतजाज का ऑप्शन ही बचता है। मुज़ाकरात की बात 2 साल जेल काटने के बाद की है। कोट लखपत जेल के असीरों की मुत्तफ़क़ा राय है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। हमें कौन सी हुकूमती शख्सियत से बातचीत करनी चाहिए इसका नाम अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा, मैंने आपको आज से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले ये बात की थी। उसके बाद जब ये 26वीं आइनी तरमीम यानी कि आइन के ऊपर शबखून मारा जा रहा था, उस वक्त भी मैंने ब्लॉग के अंदर एक बात कही थी
کہ ایک پیرلل لیڈرشپ پروجیکٹ ہے, اس کو آپ پلان ڈی کہیے, وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب ایک ایسا بندہ جس نے 2 سال جیل کاٹ لی ہے اور بڑے سکون سے کاٹی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت کے ساتھ رکھے, تو وہ اب یہ کلیم کر رہا ہے کہ میرا 42 سال کا تجربہ ہے, میں نے 2 سال جیل کاٹی ہے, جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانے. کس کو مانے؟ کہ آپ مذاکرات کر لیں. کس سے کر لیں؟ نواز شریف اور شہباز شریف سے کر لیں, یا زرداری صاحب سے کر لیں. اور یہی بون آف کنٹینشن ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب 10,000 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے ان سے بات نہیں کرنی ہے. آج پھر مزید مرکزی قیادت جس میں علی محمد خان صاحب, زرداد گل وزیر صاحبہ, اور اس کے علاوہ جو سینٹرل لیڈرشپ ہے, علی امین گنڈا پور, باقی لوگ. علی امین گنڈا پور نے تو خیر بہت کچھ بولا ہے, آج اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. تو یہ سب اب کنونسڈ ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ضروری ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ سیاسی قیادت سے ہونے چاہیے. تو 2 سال آپ نے یہ جھٹکا برداشت کیا, کس لیے برداشت کیا تھا؟ میری سمجھ سے یہ چیز باہر ہے. اچھا, اب یہ کیوں ہو رہا ہے, میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پیرلل لیڈرشپ پروجیکٹ تھا, اب اس کے ایمرج ہونے کا ٹائم آ چکا ہے, اور آنے والے چند دنوں میں ایک فارورڈ بلاک کی شکل میں یہ اپنا ایک نیا دھڑا بنا لیں گے کہ دیکھیں جی, ہم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی, سوشل میڈیا کو بھی رگڑنے کی کوشش کی, بات سنانے کی کوشش کی گئی, لیکن آگے سے سنی نہیں گئی, تو اس لیے اب ہمیں کیونکہ اسمبلیز کے اندر رہنا ہے تو ہم اب اس طرح سے رہ سکتے ہیں. گو کہ ان کی سیاست کا نقشہ کوئی نہیں بچنا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اب شاید یہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے, اور آگے ان کو وے آؤٹ کوئی نظر نہیں آ رہا. تو ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو, یہ میری اسیسمنٹ ہے. آپ کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسیسمنٹ غلط ہے, بلکہ میں کویشچن کر لیتا ہوں آپ سے, آپ نیچے کامنٹ کیجئے گا, آپ کو لگتا ہے 10 محرم کے بعد علی امین گنڈا پور کو بڑی تحریک لیڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کامنٹ. دوسرا کامنٹ, کیا سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے چاہیے عمران خان صاحب کو, وہ سیاسی جماعتیں جن کے خلاف انہوں نے اپنی ساری زندگی سیاست کی جدوجہد کی ہے؟ کامنٹ کیجئے گا. ہو تو بڑی اچھی بات ہے, اور اگر نتیجہ خیز ہو تو بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کبھی نہیں مانیں گے. اچھا, اب رزلٹ کیا ہوگا اگر آپ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات یا فہم کے ساتھ ان کے ساتھ گفت و شنید کرنے کو تیار ہو بھی جائیں, اور آگے سے بھی وہ تیار ہو جائیں, نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج یہ میری بات پتھر پہ لکیر کی طرح لکھ کے رکھ لیں کہ ان مذاکرات میں سے جو کہ ابھی ہونے ہی نہیں ہے, اگر ہو بھی گئے, اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. دس از رائٹنگ آن دا وال, اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. ٹائم ٹو پاور پروگرام, پرلوں کو ٹائم دیا جائے گا, 2-4 سال اس میں نکل جائیں گے, پھر پروجیکٹ 2034 تک جو ہے ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی. آج یاسمین راشد صاحبہ کا بھی میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتی ہیں ہم جیلوں میں اپنے لیے نہیں, اس ملک کے لیے بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم بے گناہ ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ ہمیں سزائیں دیں گے, اس کے باوجود ہم اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. 2.5 سال کے بعد ہم نے مذاکرات کے حوالے سے بات کی ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم اسے نہیں چھوڑیں گے, ہم صرف عدالتوں کے ذریعے انصاف لے کر ہی باہر آئیں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو, اور انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کی ہے, جو میرے سننے میں آئی ہے وہ یہی تھی. اچھا, آج علی امین گنڈا پور صاحب نے ریاست کو چیلنج کیا ہے, وہ اپنی حکومت بچانے کی بات کرتے رہے, اور مزے کی بات یہ کہ جو مشترکہ پریس بریف تھا, سارے ٹی وی چینلز نے لائیو براڈ کاسٹ کیا, بیچ بیچ میں کسی نے آواز میوٹ کی, لیکن لائیو براڈ کاسٹ کیا. اب یہ اس وقت ہی ہوتا ہے بھائی جان جس وقت آپ کی یہ والی سوچ پریویل کر رہی ہو, اور آپ کو اجازت ہو کہ آپ کریں, ہم دکھائیں گے. یہ والا بیانیہ پروپیل ہونا چاہیے کہ مذاکرات جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہونے چاہیے تھے. لیکن جب ایک شخص کی جدوجہد ہے ہی اس بات کے اوپر کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, جب وہ وزارت عظمیٰ میں بھی تھے تب بھی نہیں بیٹھے, اب بھی وہ میرا نہیں خیال کہ بیٹھیں گے, اور اگر بیٹھ بھی گئے تو نتیجہ اس میں سے کوئی نہیں نکلے گا. میرا نہیں خیال عمران خان اس طرح کی کوئی احمقانہ حرکت کر کے اپنی پولیٹیکل کریئر کے اوپر کوئی ضرب لگائیں گے, مجھے نہیں لگتا. باقی اگر انہوں نے کیا تو ان کی اپنی ثوابدید ظاہر ہے, ان کی اپنی دانش مندی ہوگی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اچھا, آج ہی پی ٹی آئی کی آل پارٹیز پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے اندرونی احوال جو ہے وہ بھی میرے سامنے آیا. علی محمد خان صاحب وہ بیرسٹر گوہر کے حق میں دکھائی دیے, پھر علی امین گنڈا پور کے حق میں زرتاج گل بھی دکھائی دیں, پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے چاہیے. یہ انٹرنل ڈیبیٹ تھی, دونوں نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات پر زور دیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کسی نتیجے یہ منطقی انجام کی طرف جاتے بھی ہے یا نہیں ہے. بہرحال میرا تو اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایک پیرلل لیڈرشپ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر کام ہو رہا تھا. بار بار بیچ میں فارورڈ بلاک کی بات آتی تھی, وہ یہی تھی کہ اس کو 1-2 لوگ ہی ہیں پی ٹی آئی میں جو لیڈ کر سکتے ہیں, اور وہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں, سب کو پتہ ہے.
میرے منہ سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, مجھے پتا ہے نا کہ کون کس کی کیا پولیٹیکل ہسٹری ہے فیملی وائز. تو ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ کہ ٹائم ٹپاؤ پروگرام ہوگا کہ اس میں ٹائم ٹپانا ہے, تیسرا یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر پارٹی کے اندر سے پریشر ڈیولپ ہو کے یار آپ نے بہت مزاحمت کر لی ہے, آپ ذرا تھوڑا سا اس طرف آئے. تو عمران خان مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر مانیں گے. اگر مان بھی گئے تو اس کا نتیجہ, یعنی اس طرح کے کسی ڈائلاگ کا نتیجہ میری نظر میں صفر ہے, پہلے سے مجھے ایسا لگتا ہے. باقی آپ کامنٹ باکس میں نیچے میکسیمم کامنٹ کر دیجیے گا. میری نظر میں یہ ایک واردات ہے, واردات سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آج میں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ گیم ڈال دی گئی ہے, لوگ پوچھنا شروع ہو گیا کہ آدھی بات مت کیا کرو, پوری کیا کرو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ گیم یہی ہے بھائی جان. اچھا, آج سنم جاوید خان صاحبہ کو بھی رہا کر دیا گیا, ان کے اوپر گلپاشی کی گئی ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ گلپاشی جو ہے ہونی چاہیے تھی. اچھا, اب مذاکرات کی بات شروع ہو جاتی ہے, پیرلل لیڈرشپ کی بات شروع ہو جاتی ہے. اچھا, سیاستدانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی بات شروع ہو جاتی ہے. متی اللہ جان اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں, جب بھی عمران خان کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی ہے, کارکنوں کو متحرک ہونے کا کہا گیا, تو فوری طور پر مذاکرات کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور اس دفعہ تو پارٹی کے اندر سے مذاکرات کی باتیں آ رہی ہیں بھائی جان. ٹھیک ہے, تو کل بڑا امپورٹنٹ دن ہے. کل بروز جمعرات 3 جولائی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کے ناموں کی لسٹ جاری کر دی ہے. میاں اکرم عثمان صاحب, کلثوم اکرم, ملک لیاقت علی خان, شفیع جان, فخر جہاں اور تنویر اسلم کے نام شامل کیے گئے. اب میں کچھ وائرل بیانات شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیب لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیب لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اچھے تعلقات کو ہائبرڈ نظام کہتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو ہر 2-2.5 سال جس کے دوران حکومت ہوتی ہے اس وقت ہائبرڈ حکومت ہوتی ہے. آپ نے ہائبرڈ کی ڈیفینیشن بھی اپنے انداز سے کر ڈالی بھائی. ہائبرڈ نظام نہیں, آپ نے ڈیموکریسی کہی, ہائبرڈ ڈیموکریسی. ہائبرڈ ڈیموکریسی کیوں ہوتی ہے؟ شب خون مار کے آیا جاتا ہے. بس یہ آپ کی اپنی اصطلاح ہے, میں اس کے اوپر کیا کہوں. کچھ وائرل بیانات جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں پاکستان کی 65% آبادی کی عمر 30 سال سے کم ہے, نوجوانوں کو فائر وال کی بجائے تیز رفتار انٹرنیٹ دینے کی ضرورت ہے. یہ 2.5 سال سے سو رہے تھے بھائی صاحب, جب پاکستان کے اندر نوجوانوں کے ساتھ استحصال ہو رہا تھا, اب تک ہو رہا ہے, یہ اس وقت سو رہے تھے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ حمداللہ صاحب, حافظ حمداللہ صاحب, یہ کہتے ہیں مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے, اس کے مطابق ہمیں بھی جو سیٹیں ملیں گی وہ ہم لیں گے. خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی ابھی قبل از وقت ہے مگر خارج از امکان نہیں ہے, جب موقع آئے گا تو دیکھ لیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. مطلب اس سے شاید کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آ گیا ٹھیک ہے, مزید حلوہ آئے گا, ان کو انتظار ہے اس چیز کا, یہ یاد رکھیے گا. آج جو ہے شاید خٹک صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے آیا, وہ کہتے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ ہماری پارٹی کے فیصلے کون کر رہا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا فیصلے وہاں سے ہو رہے ہیں جہاں سے 2.5 سال سے ہو رہے ہیں, باقی سب پتھرائیں دو ہیں. افسوس کے ساتھ. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.